مجلس پڑھی جا سکتی ہے صرف جناب جابر کی فضیلت میں. اس جابر صحابی کے لیے بعض بندے اعتراض کرتے ہیں شیعہ مجلسوں میں صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے. ہاں یہ بات ہے کہ ہم وی آئی پی صحابہ کا نام لے نہ لیں، ہم محمد و آل محمد سے وفا کرنے والے صحابہ کا نام ضرور لیتے ہیں. یہ بھی صحابی ہے، یہ اس کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے، نام اس کا جابر ہے، انصاری قبیلے سے اس کا تعلق ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے. اس صحابی کے پاس کتنا بڑا شرف ہے. میں شرف پڑھوں گا، آپ کے چہروں سے اندازہ ہوگا کون مجلس سن رہا. جابر کے پاس یہ شرف ہے کہ اس نے 5 محمدوں کا دور دیکھا ہے. اس نے پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد کو دیا. یہ رسول کا صحابی ہے، یہ علی کی صحبت میں بیٹھا ہے، اس نے حسن کی خدمت کی ہے، اس نے حسین کی نوکری کی ہے، اس نے سجاد کے قدم چومے ہیں، اس نے باقر کے ساتھ زندگی گزاری. کتنا عزت والا صحابی کہ جس نے محمد کئی دیکھے، چہرہ ایک دیکھا، دور کئی دیکھے، چہرہ ایک دیکھا. یہ رسالت مآب کا صحابی ہے، یہ رسول کی محفل میں آیا اور کتابیں کہتی ہیں کہ رسالت مآب نے لوگوں سے کہا رستہ دو میرے صحابی کو. جابر چلتا چلتا رسول کے قریب آیا. رسالت مآب ممبر پہ بیٹھے تھے، رسول نے جابر کو زمین پہ بٹھایا اور جابر کا سر پکڑ کے اپنے زانوں پہ رکھا. زانوں پہ سر رکھ کے رسول نے جابر کی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا. جابر کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر کے خوشبو نبوت کو سونگا. جابر کہتا ہے کہ ایسی خوشبو میں نے زمانے میں کہیں نہ دیکھی تھی جو مجھے رسالت کے بدن سے محسوس ہوئی. رسول کا ہاتھ میرے چہرے پہ تھا، خوشی سے میری آنکھ پہ آنسو آیا. جابر کہتا ہے میری آنکھ میں خوشی سے آنسو آیا، رسول نے آنسو کو روکا. روکیں گے رونا ایک وقت آئے گا تو اسی منبر پہ میرا ایک بیٹا دیکھے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا. جب تو اس کی زیارت کرے تو اس سے کہنا نانا سلام کہہ رہا تھا. جناب جابر نے پھر وہ وقت دیکھا کہ جناب باقر العلوم کی بارگاہ میں آئے تو اب ضعیف ہو چکے تھے. کتابیں کہتی ہیں کہ جناب باقر نے صحابہ سے کہا رستہ دو میرے نانے کا صحابی آ رہا ہے. اب میں دیکھوں گا کون بندہ ذہنی طور پہ مجلس میں موجود ہے. جابر چلتے چلتے مجمع کو چیرتے منبر کے قریب آئے. مولا باقر نے جناب جابر کو بٹھایا، سر وہیں پہ رکھا جہاں رسول نے رکھا تھا. اگلی سطر آپ کی دعا دینے والی ہے. جابر کہتا میں نے مدت کے بعد پھر وہی خوشبو محسوس کی جو رسالت کے بدن سے آئی تھی. رسول کے زانوں پہ میرا، رسول کے بیٹے کے زانوں پہ میرا سر تھا، میں خوشبو امامت کو سونگ رہا تھا کہ امام باقر نے اپنا ہاتھ میری داڑھی پہ رکھا. جابر کہتا خوشی سے میری آنکھ میں آنسو آیا. امام باقر نے جیسے رسول نے آنسو روکا تھا ایسے آنسو کو روک کے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہا صرف روئے گا، مجھے نانا کا سلام نہیں دے گا. یہ ہے عزت والا صحابی جس کا نام جابر ہے. یہ قبر امام حسین علیہ السلام کا پہلا مجاور ہے. جابر کہتا ہے کہ میں نے شہزادی زہرا سے سنا. بی بی فرماتی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن میں مجلس کی ابتدا بھی کرنے لگا ہوں، حدیث قصہ بھی پڑھنے لگا ہوں اور اسی میں راز پڑھ کے سلام کر جاؤں. جابر کہتے ہیں عن جابر بن عبداللہ الانصاری روی عن فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا. جابر کہتا ہے کہ میں نے شہزادی زہرا سے سنا. بی بی کہتی ہے کہ فی بعض الایام چند دنوں کے بعد نبی میرے گھر آئے. حدیث کے ساتھ شروع ہو چکے سرکار. توجہ اب آپ نے پوری فرمانی. آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں دفعہ حدیث قصہ پڑھی ہے لیکن آپ نے پڑھی ہے عربی کے ساتھ. میں اس کا ترجمہ اور اس کے راز پڑھنے لگا. بی بی کہتی ہے چند دنوں کے بعد نبی میرے گھر آئے. پہلا حدیث قصہ کا راز یہ ہے جو نبی روز آیا کرتے تھے وہ چند دنوں کے بعد کیوں آئے. جب ہم نے کتابوں سے پوچھا کہ ان دنوں میں نبی کہاں تھے تو نبی کسی غزوہ میں شریک نہیں تھے، نبی کسی جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، نبی مدینہ میں موجود تھے. لیکن 3 دن گھر نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ نجران کے عیسائی مباہلہ کرنے کے لیے مدینے پہنچے ہوئے تھے. رسول ان کی میزبانی کے لیے مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. رسول انہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے. وہ آیتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. نبی دلیل دے رہے تھے، وہ دلائل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے. رسول 3 دن اپنے گھر نہ گئے. 3 دن مسلسل عیسائیوں کے پاس بیٹھ کے انہیں مذہب کی تبلیغ کرتے رہے. آخر تیسرے دن کی شام آئی. خدا نے کہا میرا محمد اگر یہ آیت اور دلیلیں نہیں مانتے ان سے کہہ دے یہ بیٹے لے کے آئیں.
ہم بیٹے لے کے آتے ہیں، یہ نساء لے کے آئے، ہم نساء لے کے آتے ہیں، یہ نفس لے کے آئے، ہم نفس لے کے آتے ہیں۔ اب رسول عیسائیوں کے پاس سے اٹھے اور اب زہرا کے دروازے پہ گئے۔ حدیث کے ساتھ شروع ہو چکی سرکار، اب سیدہ کے دروازے پہ گئے۔ اب حدیث کے ساتھ کہتی ہے رسول نے دروازے پہ جا کے کہا ایتینی بالکساء الیمانی، زہرا مجھے چادر اوڑا، زہرا مجھے چادر اوڑا۔ بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسول کو معاذ اللہ بخار تھا اور بخار کی وجہ سے رسول کہہ رہے تھے مجھے چادر اوڑا۔ جو بندہ ذہنی طور پہ مجلس میں بیٹھا وہ دلیل سنے۔ کملی والا کہہ رہا تھا کہ زہرا مجھے چادر اوڑا، جس کے بدن پہ 2 چادریں پہلے موجود تھی وہ زہرا سے کہہ رہا تھا زہرا مجھے چادر اوڑا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بدن کمزوری محسوس کر رہا ہے، نبی نے کہا زہرا مجھے چادر دے، رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے، رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے۔ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ پوچھ رہا ہے کہ رسالت کمزوری کیسے محسوس کر رہی ہے؟ نبی نے کہا زہرا مجھے چادر اوڑا۔ اس نے بیٹے مانگ لیے، میرے ہے نہیں، اس نے نساء مانگ لی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ اتنا لجپال تھا زہرا کا دروازہ، زہرا کے ایک گھر سے محمد کو سارے رشتے مل گئے، بیٹے بھی زہرا کے گھر سے، نفس بھی زہرا کے گھر سے، نساء بھی زہرا کے گھر سے۔ اجازت ہے جی آگے حدیث قصہ پڑھیں۔ بی بی نے اپنی چادر رسول کے بدن پہ دی، رسول نے فرمایا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں۔ جس کی چادر نبوت کو شفا دے دے اسے شریعت میں زہرا کہتے۔ حدیث قصہ کہتی ہے اتنی دیر میں پہلا شہزادہ گھر میں آیا۔ حدیث قصہ پڑھا ہوں سرکار، پہلا شہزادہ گھر میں آیا کون؟ امام حسن مجتبی۔ اور شہزادے نے گھر میں آتے کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ۔ اماں گھر سے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ چپ رہیں، بول پڑے، رسالت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہجرت کی رات بستر پہ علی کو سلایا تھا۔ اماں مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی۔ کل بھائی بی بی نے فرمایا چادر کے نیچے ہے رسول۔ حسن نے اجازت لی، ماں سے چادر کے قریب گئے، چادر کے قریب جا کر السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ، نانا میرا سلام۔ چادر کے نیچے سے رسول کی آواز آئی علیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی و صاحب حوضی، او میری آنکھوں کی ٹھنڈک، او میرے دل و جان کے میوہ، اے حوض کوثر کے مالک، تجھ پہ میرا بھی سلام۔ حسن نے کہا حل اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء، اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ میں حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں، حدیث قصہ رات ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا۔ اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے اجازت دی، چادر کا پلو اٹھا، حسن چادر کے نیچے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا شہزادہ صحن عزت میں آیا، سوال پھر ہوئی انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اما مجھے بھی کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی نے فرمایا صرف نانا نہیں ساتھ بھائی بھی اس چادر کے نیچے ہیں۔ حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے، السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ، نانا میرا سلام ہو۔ آواز آئی علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل جان کے میوہ، تجھ پہ میرا سلام۔ اب اتنے حسین کے نوکر بیٹھے جو سیدہ کے دروازے پہ خیرات مانگنے کے لیے آئے، جب رسول نے چادر کے نیچے سنا کہ یہ آواز حسن کی نہیں، یہ آواز حسین کی ہے، تو اب نبی نے لقب بھی بدل دیا۔ آواز آئی یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، جو ہاتھ نہیں اٹھا جسے اللہ شفاعت کا حق دے اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد شفاعت کا حق دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، تجھ پہ بھی میرا سلام۔ حل اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء، اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ مولا حسین نے اجازت مانگی، رسول نے اجازت دی، چادر کا پلو اٹھا، حسین چادر کے نیچے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، یہ صاحب منبر سلونی صحن میں آ گیا۔ کن پہ اختیار رکھنے والا، نظام کائنات کو اپنی انگلی کی جنبش سے چلانے والا امیر گھر پہ آیا۔ پھر بھی آ کے امیر نے سیدہ سے پوچھا، سیدہ یہاں سے رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی نے فرمایا صرف رسول نہیں، ساتھ 2 بیٹے بھی اس چادر کے نیچے ہیں۔
علی آئے، اجازت مانگی، چادر کے نیچے گئے. یہاں تک میں نے وہ حدیث کتاب پڑھی جو آپ گھروں میں پڑھتے ہیں. اب میں یہاں ایک سوال کرنے لگا ہوں. جس نے سب سے پہلے آ کے رسول کا پوچھا تھا نام اس کا حسن تھا. یہ وہی شہزادہ ہے جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح پڑتا ہے، جسے فرش پہ بیٹھ کے عرش نظر آتا تھا، اسے اپنے صحن میں نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ دوسرا شہزادہ حسین آیا، وہ بھی پہلے سیدہ کے پاس گیا، سیدہ نے بتایا تو پھر رسول کے پاس گیا. علی پہلے زہرا کے پاس آئے، زہرا نے بھیجا تو رسول کے پاس گئے. یہاں سے دو نتیجے نکلتے ہیں کہ رسول تک پہنچنے کے لیے بطول کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، اور دوسرا یہاں پہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تین اماموں نے آ کے زہرا سے رستہ پوچھا ہے. حسن امام ہے، حسین امام ہے، علی امام ہے. امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے فاطمہ تو زہرا، تین حجتوں کو رستہ دکھائے. وہاں ہے نانا. اب یہاں پہ آپ نے حدیث کے ساتھ سنی جو میں نے پڑھی، ابھی حدیث کے ساتھ ممبر پہ لے کے آؤ. ان میں سے ایک بھی بغیر اجازت کے چادر کے نیچے نہیں گیا. ایسا ہے یا نہیں؟ امام حسن آئے اجازت، حسین آئے اجازت، علی آئے اجازت. اٹھے مجمع سے ایک بندہ جس نے کسی کتاب سے یا ممبر سے سنا ہو کہ جب مولا حسین رسول کے پشت پہ بیٹھے تھے تب جا کے کاندھا پکڑ کے ہلا کے پوچھا تھا کہ نانا اجازت ہے میں نماز میں آ جاؤں؟ کسی کتاب سے ثابت کرو. حسین اجازت مانگ کے پشت پہ بیٹھے ہو، نماز میں بغیر اجازت کے، چادر زہرا میں اجازت مانگ کے. پھر اب فتوے کی دکان کھلے تو کھلے. میرا تو یہی عقیدہ ہے وہ نماز کبریا تھی، یہ حجاب کبریا، وہ اللہ کی عبادت تھی، یہ اللہ کا راز تھا. یا امیر اللہ. چلے جی آگے حدیث قصہ پڑھیں جی. 5 چادر کے نیچے آگے بطرف الکسا و آما ید النساء. رسول نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھایا. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. وہ نہیں، وہ نہیں، یہ انا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے. خاصتی، یہ میرے خاص ہیں. حامتی، لحمہم لحمی، دمہم دمی، یعلمنی ما یعلمہم، یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن عاداہم، انہم منی وانا منہم. یہ صرف میرے ہی نہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا جسم میرا جسم ہے. اگلی سطر عقیدہ کھل کے پڑھ دینا. حدیث کے سامنے جملہ نہ ہو میں گردن کا لہو دیتا ہوں. نبی نے دیکھا میرے اللہ میں ہر اس سے دوستی رکھوں گا جو ان سے دوستی رکھے، ہر اس سے دشمنی کروں گا جو ان سے دشمنی کرے. اب پتا چلا رضی اللہ نبی کی صحبت میں بیٹھ کے نہیں بنتا، بطول کو راضی کرنے سے بنتا. جو اس کا دوست رکھے میں اسے دوست رکھوں گا، جو ان سے دشمنی کرے میں ان سے دشمنی کروں گا. فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علیہ و علیہم. تو ان پہ صلوات پڑھ، تو ان پہ رحمت بھیج، تو ان پہ درود بھیج، کیونکہ یہ میرے ہیں. نبی اتنی محبت میں بھر گئے کہ نبی نے قصیدہ پڑھ دیا. نبی نے کہا یہ سب کچھ ان کا میرا ہی ہے، خون میرا، گوشت میرا، جسم میرا، یہ میرے، یہ میرے، یہ میرے. جب نبی نے فرش پہ بیٹھ کر نا یہ میرے ہیں، عرش پہ توحید کو بھی جلال آ گیا. اس سے پہلے اس نے 87 قسمیں کھائیں، اور جب بھی قسم کھائی چیز کی کھائی. 3 کی قسم، زیتون کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، شہر کی قسم. آج اللہ کو بھی جلال آ گیا. فرمایا وَبِعِزَّتِ وَبِجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم،
مجھے میرے جلال کی قسم، انی میں خلقت سمان مبنیہ ولا عرشا مدھیہ ولا شمسا مزیہ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. تو کہتا ہے یہ تیرے ہیں. سن، اگر یہ نہ ہوتے نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ دریا میں روانی ہوتی، نہ سمندر میں طغیانی ہوتی، نہ بادل میں شور ہوتا، نہ ہوا میں شور ہوتا. فرش میں محمد کہہ رہا تھا میرے ہے، عرش پہ خدا کہہ رہا تھا میرے ہے. رسول نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں، دعا میں کرتا ہوں وعدہ تو کر لے. فرمایا دعا کر. نبی نے ہاتھ اللہم وعد من وعدہ وعاد من عادہ. تو بھی اس سے دوستی رکھنا جو ان سے دوستی رکھے، ان سے دشمنی رکھا جو ان سے دشمنی رکھے. اب پتا چلا جو ان سے دوستی کرے اللہ محبت کرتا ہے، جو ان سے دشمنی کرے اللہ لعنت کرتا. ہر اس سے دوستی رکھنا. خدا نے قسم دی اپنی عزت اور جلال کی، یہ زمین کا قلین بچھا ہے تو ان کے لیے، یہ آسمان کا شامیانہ ہے تو ان کے لیے، یہ سورج کی کندیل چل رہی ہے تو ان کے لیے، یہ ستاروں پہ روشنی ہے تو ان کے لیے. چلے میں یہاں پہ ایک مثال دے دیتا ہوں. ابھی یہاں پہ کوئی بندہ آئے، یہاں قلین بچھے ہوئے، یہاں پہ شامیانہ لگا ہوا ہے، یہاں منبر سجا ہوا ہے، یہاں علم بلند ہے، یہاں ذاکرین تشریف فرما ہے، یہاں مومنین بیٹھے. کوئی باہر کھڑا ہو کے پوچھے گا یہ سب کیوں ہے، تو کوئی کہے گا آج مجلس ہے. ایسا ہی ہے جی، منبر مجلس کی وجہ سے، شامیانہ مجلس کی وجہ سے، قلین مومنین ذاکرین. وہی بندہ کل یہاں پہ آئے، نہ شامیانہ نہ قلین نہ منبر نہ مومن، وہ کہے گا وہ سب کچھ کہاں گیا. اسے کوئی بتائے گا وہ سب کچھ تھا مجلس کے لیے. اب بھی آپ بات نہ سمجھے تو آپ کا مقدر، وہ سب کچھ تھا مجلس کے لیے. مجلس ختم، انتظام ختم. میرے مالک تو نے قسم کھائی ہے اپنی کہ یہ زمین ان کی وجہ سے بچھائی ہے، یہ آسمان ان کی وجہ سے بلند کیا ہے، یہ سورج ان کی وجہ سے جلایا ہے. تو اگر یہ دنیا سے چلے گئے، زمین لپیٹ، آسمان گرا، سورج بجھا دے، چاند واپس لے جا، جب یہی نہیں تو پھر یہ سارا انتظام کیوں ہے؟ آواز آئی گستاخ نہ مارے، یہ تھے نہیں یہ ہے. کون کہتا ہے یہ تھے؟ یہ ہیں. ابھی بھی کوئی محمد بیٹھا ہے جس نے عرش روکا ہوا ہے، جو فرش کو لپٹنے نہیں دے رہا، جو سورج کو بجھنے نہیں دے رہا، جو چاند کو جانے نہیں دے رہا. آج بھی کائنات کا نظام جو انگلی کے اشارے سے چلا رہا ہے.